السلام علیکم دوستو، کہانی گھر میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سندباد جہازی۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے مشرق بعید کے ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا جو مشرق کے تمام بادشاہوں سے زیادہ امیر ترین تھا۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سندباد تھا۔ سندباد کو سمندری سفر کا بہت شوق تھا اور وہ سمندری سفر ہی کے ذریعے پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا تھا۔ نت نئی کشتیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور بحری بیڑوں کی کمان سنبھالنے کی شدید خواہش نے اسے سندباد جہازی کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ آخر ایک روز اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے والد سے کر ہی دیا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا سمندری سفر کا بہت شوقین ہے۔ سندباد اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی فرمائش ٹال نہ سکا۔ اس نے بہت زیادہ مال و اسباب شہزادے کے حوالے کیا کہ وہ شہزادوں کا شایان شان ایک جہاز خرید کر سمندری سفر اختیار کر سکے۔ آخر ایک دن سندباد کی یہ شدید خواہش پوری ہوئی اور وہ اپنے والد کو الوداع کہہ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ آج سندباد بہت خوش تھا۔ وہ اندیکھی دنیا میں کھو جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمندر کے ذریعے سفر کر کے دنیا کے کن کن خطوں میں جایا جا سکتا ہے۔ سندباد حیرت اور خوشی سے سرشار اپنے دو دوستوں کے ساتھ نہایت آرام اور سکون سے سفر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک ایک دن جہاز کے عرصے سے ملاح چلایا، اوہ زمین زمین! سندباد نے نقشہ دیکھا تو اس کے مطابق وہاں کہیں ایک جزیرے کی موجودگی لازم تھی۔ سندباد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم اس جزیرے تک تیرتے ہوئے جائیں اور سمندر کی پیراکی کا لطف اٹھائیں۔ ساتھی رضامند ہو گئے اور وہ تینوں جہاز سے جزیرے کی طرف تیرتے ہوئے چلے گئے۔ جزیرے پر پہنچ کر ابھی وہ آرام کر ہی رہے تھے کہ انہیں جزیرہ ہلتا ہوا محسوس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویل مچھلی کی بہت بڑی دم پانی سے باہر نکلی۔ جزیرہ بری طرح ہل رہا تھا اور پانی کی لہریں اس کے چاروں طرف میلوں اوپر اٹھ رہی تھیں۔ سندباد چلایا، یہ جزیرہ نہیں ہے، ہم غلطی سے ایک بڑی ویل مچھلی کی کمر پر سوار ہیں، فوراً سمندر میں کودو۔ یہ کہتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ ان کا جہاز لہروں کی اتھل پتھل سے تباہ ہو چکا تھا اور جہاز کا عملہ بھی لاپتہ تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی نامعلوم کدھر کو بہہ گئے اور وہ خود جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ لکڑی کے ایک تختے سے ٹکرایا۔ یہ ٹوٹے جہاز کا تختہ تھا جو خوش قسمتی سے سندباد کے ہاتھ لگا۔ سندباد بہت مشکل سے اس تختے پر چڑھا اور بے دم ہو کر گر گیا۔ وہ اتنا زیادہ تھک چکا تھا کہ اس نے آنکھیں موند لیں اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب سندباد کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جزیرے کے کنارے پر لیٹا تھا۔ سمندر کی لہریں اس کے پیروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سوتے رہنے سے اس کی تھکان دور ہو چکی تھی، لیکن اب اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ اٹھا تو ساحل سے دور گھنے درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ بھوک مٹانے کے لیے شاید کوئی پھلدار درخت مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس جھنڈ کی طرف بڑھا اور بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ مختلف اقسام کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت اس کی بھوک مٹانے کو موجود تھے۔ اس نے جی بھر کر پھل کھائے اور دوبارہ ساحل کی طرف چلا کہ شاید کوئی گزرتا ہوا جہاز نظر آئے تو وہ اسے مدد کے لیے اشارہ کر سکے۔ اسی سوچ میں جھنڈ سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک دم اس کے سامنے دو نیزہ بردار لمبے تڑنگے نوجوان موجود ہوئے۔
سندباد نہتا تھا۔ اس نے ان کی بات ماننے ہی میں عافیت سمجھی اور جہاں وہ لے جاتے گئے چپ چاپ چلتا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک خوفناک دیو کے سامنے جایا گیا۔ یہ خوفناک دیو اس جزیرے کا حکمران تھا۔ ابھی اس نے سندباد سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کے ملازمین سندباد کے ساتھیوں کو پکڑے ہوئے وہاں آ گئے۔ سندباد اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن دیو ان سے بھی زیادہ خوش تھا۔ آج ایک نہیں 3 انسانوں کو بھون کر ایک شاندار ضیافت کا تصور اس کی بھوک مٹا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کو آگ کا الاؤ دہکانے کا حکم دیا۔ ملازموں نے آگ جلا کر ایک بہت بڑا پانی بھرا برتن آگ پر رکھ دیا۔ سندباد اور اس کے ساتھیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا، کیونکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ دیو انسانی گوشت کی لذت کا ہی سوچتے سوچتے اونگ گیا۔ جیسے ہی سندباد نے دیو کی آنکھیں بند دیکھیں اور ارد گرد کوئی ملازم نہیں پایا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں ایک دم اٹھے اور کھولتے ہوئے پانی کا دیگچا لکڑیوں کی مدد سے سوئے ہوئے دیو پر الٹا دیا، اور اس سے پہلے کہ دیو کی چیخوں سے اس کے ملازمین آئیں، سندباد اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل چکے تھے۔ تینوں بچتے بچاتے ساحل پر پہنچے۔ ان کی خوش قسمتی کہ ساحل پر ایک بڑی کشتی نے نظر آئی۔ وہ فوراً کشتی پر سوار ہوئے اور جلدی جلدی چپو چلاتے اس جزیرے سے دور نکل گئے۔ دیو کے ناراض ملازمین نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن سندباد اور اس کے ساتھی ان کی دسترس سے باہر تھے۔ کشتی چلاتے چلاتے انہیں خشکی کا ٹکڑا نظر آیا، جس پر چھوٹی چھوٹی چٹیل پہاڑیاں بھی تھیں۔ سستانے کے لیے اس جزیرے پر اترے۔ سندباد کے ساتھی تو ریت پر لیٹتے ہی سو گئے، جبکہ سندباد کروٹ لیٹے آنکھیں موندے گزرے واقعات یاد کر رہا تھا کہ کسی چیز کی چمک نے اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک غار تھا۔ پانی نے خشکی کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا ہوا تھا جو غار کے اندر تک جا رہا تھا۔ سندباد کی پرتجسس طبیعت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کشتی لے کر اکیلا ہی غار کے دہانے پر داخل ہو گیا۔ اندر ایک عجیب و غریب منظر اس کے سامنے تھا۔ غار کی دیواروں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، انہی کی چمک اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ سندباد نے نہایت اطمینان سے ان ہیرے جواہرات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سندباد نے صرف اتنے ہیرے جواہرات سمیٹے جن کا بوجھ اس کی کشتی اور اس کے ساتھیوں سمیت آسانی سے سہار سکتی تھی۔ جب وہ غار سے باہر نکلا تو حیران و پریشان ساتھیوں کو اپنا منتظر پایا۔ اس نے ہیرے جواہرات کے متعلق انہیں بتایا اور وہ تینوں اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلسل کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر وہ اپنے ملک پہنچ گئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوا اور 3 دن کے جشن کا اعلان کیا۔